الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں لجاجتوں اور لاتعداد نیازمندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب میں ہم سب کے میزبان مکرم صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام جناب صوفی محمد یونس صاحب
آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی سید السادات محترم المقام جناب سید اسامہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل مرد درویش محترم المقام جناب حافظ جاوید صاحب دامت برکاتہ، آج کے سفر میں میرے شفیق مسافر سید السادات پروردہ آغوش ولایت جناب سید عابد حسین شاہ صاحب صدیقی دامت برکاتہ، انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی پروقار تقریب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و احترام کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہماری اخروی نجات کا سبب بنے۔ آپ کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر اور آپ کا یہ والہانہ پن دیکھ کر مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ میلاد النبی کی ان پاکیزہ گھڑیوں کو منانے کے لیے آپ نے جو اہتمام کیا ہے اور چوک در چوک قریب و بعید سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی اس آمد پر، جلسے کے انعقاد پر آپ تمام ساتھیوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز و محترم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حقیقت میں ذکر خدا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ بات سچ ہے کہ ذکر مصطفیٰ رب ذوالجلال نے اپنے خاص بندوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ جو اس ذکر سے محروم رہ جائے اس کی کوئی عبادت شرط قبولیت کو نہیں پہنچتی، بلکہ خود رب کا فرمان ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے محروم رہ جانے والوں کا میں نے داخلہ جنت سے بند کر دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، کتاب الشفا میں
بتعریف حقوق المصطفیٰ میں مشہور و معروف سیرت نگار ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ. اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اس کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے. اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے. یہ آج کی یہ تقریب ایک اعتبار سے ذکر مصطفیٰ کی ہے, دوسرے اعتبار سے ذکر خدا کی ہے. بیک وقت نعت نبی پڑھی جا رہی ہے, بیک وقت حمد خدا بھی ہو رہی ہے. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے تفسیر در منصور میں خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. اس کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے اے محبوب جو شخص میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ساتھ پھر تیرا ذکر نہ کرے, کہ اللہ اللہ کے نام کی مالا تو جپتا رہے, صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد زبان اللہ اللہ ہو جائے, ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ اللہ کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد محمد کا وظیفہ نہ کرے. حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ساتھ پہ تیرا نہ کرے, میں نے اس کے نصیب میں جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, ایسے ذکر کا انتخاب کیا ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا. ایسے ذکر کا انتخاب کیا ہے جو رب ذوالجلال نے جنتیوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے. یہ ایسا ذکر ہے جو ٹوٹا ہوا رشتہ رب ذوالجلال سے پھر بنا دیتا ہے. ایسا ذکر ہے جو بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ لے جاتا ہے. ایسا ذکر ہے جو بندہ فرشی کو بندہ عرشی بنا دیا. ایسا ذکر ہے جو بندہ دنیا کو بندہ دی بنا دیا. ایسا ذکر ہے جو عام بندے کو بندہ خدا بننے کا شرط. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہو ان کی وجاہت بارگاہ رب ذوالجلال میں کیا ہے ذرا اس کا بھی اندازہ لگا. بڑی مشہور و معروف کتاب ہے تفسیر کبیر, جلد اس کی 4 ہے, صفحہ نمبر اس کا 106 ہے. امام فخر الدین رازی مشہور زمانہ مفسر قرآن ہے, تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي یا محمد كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ الرِّضَاءَ وَأَنَا أَطْلُبُ الرِّضَاءَ فِي الدَّارَيْنِ. جو کہ سبحان اللہ کہیے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے اے محبوب کائنات کا ہر ذرہ
میری رضا چاہتا ہے، کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی، لیکن میں کائنات کا رب ہو کر، کائنات کا خالق و مالک ہو کر، کائنات کو بنانے والا ہو کر دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے پوچھتے یا رسول اللہ بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوتی، رحمتوں کے پھول برستے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونجتی، وما ينطق عن الهوى کی ہونٹوں کو جنبش ہوتی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے چہرے سے نقاب پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہو کہ میں اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گا؟ سنو، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا ارضى لا ارضى لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اسی پر امام احمد رضا نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آپ کو مبارک ہو کہ جس کا میلاد منانے آئے ہو ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ سفارش کرتے رہیں گے، رب ان کی سفارش قبول کرتا رہے گا، وہ اپنی سفارش جاری رکھیں گے یہاں تک کہ پوری امت کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ یہ بات کی آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کے حوالے سے یہ ہم نے آج شروع نہیں کیا، کوئی سمجھتا ہو کہ بھائی اس زمانے میں شروع ہوا ہے، اس کے لیے میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی دلائل سے پہلے۔ عبد الرحمن جوزی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تقریباً 800 برس پہلے ان کا زمانہ ہے، انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ایک کتاب لکھی۔ اب آپ اندازہ فرما لیجیے 800 برس پہلے بھی ہمارے آقا کے میلاد کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی، اور کتاب کا لکھنے والا محدث ابن جوزی، یہ محدث ابن جوزی وہ شخص ہے جو کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اور اس کے مرتبے کا حال یہ ہے اپنے زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اپنے زمانے کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی سرزمین بغداد کے اندر اس کے وائس چانسلر ہیں، ان کے ہاتھ پر 2 لاکھ کافروں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، اور ان کو قریب قریب ہر مکتب فکر میں اپنا امام مانا ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین وہابیوں کا بھی یہ محبوب بندہ ہے۔ انہوں نے 800 برس پہلے ہمارے آقا کے میلاد کے عنوان سے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا ہے مولد النبوی، صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر انہوں نے میلاد کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کب سے منایا جا رہا ہے، کون کون اس کو منا رہا ہے، کس کس کا یہ مقدر ہو رہا ہے، اور اس کے منانے سے ملتا کیا ہے۔ کتاب کا نام عرض کر چکا ہوں
صفحہ نمبر اس کا ہے 58. آپ کو معلوم ہے کہ 50 کے اوپر 8 ہوں تو 58 ہوتا ہے, 2 کم 60 ہوں تو 58 کہلاتا ہے. تو بعض بندے 98 کو 58 سمجھنا شروع کریں, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کب سے منایا جاتا ہے؟ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمشرق والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بالشهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم یحتفلون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءة وینالون بذلك اجرا جزیلا وفوزا عظیما. 800 برس پہلے لکھی جانے والی کتاب جس کے اندر محدث ابن جوزی اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث اور امام جو ضعیف حدیثوں پر بڑی بے رحمی کے کوڑے برسانے والا بندہ ہے, جو بڑے بڑی حدیثوں کے اوپر بھی کلام کرنے سے بات نہیں آتا, وہ محدث ابن جوزی کہتا ہے آؤ میں بتاؤں آمنہ کے لال کا میلاد کب سے منایا جاتا ہے. ان کے بعد کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمشرق والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے. جس طرح آپ انگریزی زبان میں آلویز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اردو میں ہمیشہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, عربی میں اس کو لا زالہ. اس کا مطلب یہ کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کسی زمانے میں آمنہ کے لال کا میلاد نہ ہوا. کرتا کون ہے؟ اہل الحرمین الشریف ہیں, مکہ والے, مدینہ والے. مدینہ کا نام سنتے ہی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے بندے کے ساتھ. اور مکہ تو مکرمہ کی عظمت کا کہنا ہی کیا ہے؟ حضرت بھی فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. مکہ کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں, مدینے کی بات بھی بیان کرتے ہیں. اور مدینے کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹہرانے والے. زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, ہم بدوں پر بھی برسانے والے. ابھی عبدالرحمن ابن جوزی کی گواہی ہے, کہتے ہیں آقا کونین کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے. کرتا کون ہے؟ مکہ والے. آپ کی تسلی کے لیے لوگ کہتے ہیں جب مکے والوں کا دین چاہیے, ہم کہتے ہیں مکیوں کی بات کرتے ہیں لیکن آج کل کے زمانے کی نہیں. 800 برس پہلے جو مکی ہوتا تھا اس کی بات کرتے ہیں. اس پر میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور بات عرض کرتا جاؤں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا نام ہے. شاہ ولی اللہ کا گھرانہ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الدر سمین. الدر سمین کے اندر انہوں نے اپنی گفتگو کو حدیث کا نام دیتے ہوئے, حدیث مصطفیٰ نہیں, یہ کہتے پہلی بات, دوسری بات, تیسری بات, اس کو حدیث کے نام سے عنوان لاتے ہیں. اس کے اندر 22ویں حدیث کے تحت درج کرتے ہیں. کہتے ایک سال میں بھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں سرزمین مکہ المکرمہ میں تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی گواہی, جن کو دیوبندی بھی اپنا امام بنائے بیٹھے, جن کو بعض غیر مقلدین بھی کہتے کہ ہمارا امام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں ایک سال ربیع الاول شریف کے مہینے میں مکہ میں تھا. کہتے جب وہ رات آئی
جس رات کو آمنہ کے لال کی پیدائش ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اکٹھے ہو کر اس میدان میں جمع ہو گئے تھے، اس مکان میں جمع ہو گئے تھے جس میں میرے آقا کی پیدائش ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا تھا، بڑی توجہ طلب بات ہے آپ کا عقیدہ صاف کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے میں بھی چلا تو میں وہاں پہنچا، دیکھتا کیا ہوں کہ لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں کو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی رات کو، کہتے ہیں میں اس مکان کے اندر پہنچا ان کے پیچھے پیچھے، دیکھتا کیا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، الناس یصلون علی النبی ویذکرون فی ارحاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ۔ میں نے دیکھا لوگ آقا کونین کے میلاد کی خوشی میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور آقا کونین کی ان معجزات کا ذکر کرتے تھے جو سرکار کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ آج کل مکیوں نے متاثر ہو کر میلاد کو چھوڑا ہے، وگرنہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا تھا مکے میں، عبد الرحمن بن جوزی کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا تھا مکے میں۔ ایک بات اور لطف کی آپ کی خدمت میں کر دوں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگا نہیں، میں بھی میلاد کی محفل میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھنے لگا، میلاد کے اندر میں بھی شامل ہوا۔ کہتے دیکھتا کہ وہ اچانک اس محفل کے اوپر نور کی ایک چادر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت بھی کہتے ہیں میں دیکھتا تھا بھائی نور کدھر سے آیا، نہ کوئی شمع جلی ہے، نہ کوئی لالٹین روشن کی گئی ہے، نہ کوئی ٹیوب لائٹ لگائی گئی ہے، یہ نور آیا کدھر سے؟ کہتے میں سر کی آنکھ سے دیکھتا تھا مجھے پتا نہیں چلتا تھا، کہتے پھر میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی اس کی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ کہتے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ فرماتے جب میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا تو پتا چلا یہ نور دنیا کی کسی چیز کا نہیں، یہ نور ان فرشتوں کا ہے جو عرش اعلیٰ کو چھوڑ کر مکہ میں نبی کا میلاد منانے آئے۔ میں یہ بات صرف اس لیے آپ کو بتاتا تھا کہ آپ اس بات کے قریب ہو جائیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہمیں پہلے ہوتا نہیں، اعتراض کرتے رہتے مکہ والوں نے نہیں کیا جی۔ ایک ابھی کتاب آئی ہے بازار کے اندر جو قرآن مجید کے الفاظ کے مفہوم کی کتاب ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا لغات القرآن۔ یہ بھی علماء دیوبند کے 2 علماء نے لکھی، 2 عالموں نے مل کے لکھی۔ اس کے اندر وہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں، یہ کتاب کا نام ہے لغات القرآن، یہ عبد الرشید دھان نے لکھی ہے۔ ایک اس کے ساتھ جلالی نام کے پیور مولانا صاحب ذہن میں میرے نام آ جاتے ہیں، عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں آج بھی سرزمین عرب کے اندر چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ اب یہ ان کی گواہیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس محفل میں نور کی چادر بن گئی تھی، میرے دل نے مجھے بتایا، دل کی آنکھ سے پتا چلا کہ یہ نور فرشتوں کا ہے، عرش اعلیٰ کو چھوڑ کر نبی کا میلاد منانے آئے ہیں۔ اب جو فتویٰ ہم پہ لگتا ہے کہ یہ بریلویوں کا مسئلہ ہے، ہم اتنا کہنے کا حق تو رکھتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ فرشتہ بھی بریلوی تو نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا مولا تیرا میرا عقیدہ ملتا نہیں، ہم تجھے چھوڑ کے بریلویوں کے پاس میلاد منانے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن سے پوچھ لو، مذاق کی بات نہیں کرتا، قرآن سے پوچھ لو، رب کہتا ہے یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، فرشتہ وہی کرتا ہے جس کا حکم اس کو رب دیا تھا۔
معلوم ہوا کہ فرشتے جو آئے تھے وہ رب کی اجازت سے آئے تھے نبی کا میلاد کرنے۔ اور میں عبد الرحمان جودی کی گواہی دیتے ہوئے ادھر نکلا تھا۔ ایک بات یہ اور بھی بتا دوں آپ کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے خاندان کا بندہ ہے۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فتاوی عزیزیہ، فتوے کی کتاب ہے جس میں وہ لوگوں کو فتوے لکھتے تھے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں درخانہ فقیر تمام سال 2 مجلس مرکز میں شود اولام کے عاشورہ محرم بیات حسنین کریمین، کہتے فقیر کے گھر میں 2 محفلیں منعقد ہوتی، ایک 10 محرم الحرام کو ہوتی سرکار کے نواسوں کی شان میں، کہتے دوسری محفل میرے گھر میں 12 ربیع الاول کو نبی کے میلاد کی شان میں۔ فتاوی دیجیے اٹھا کے دیکھ لو، یہ بھی بریلویوں کی کتاب نہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے کی گواہی سنی آپ نے، شاہ ولی اللہ صاحب کی اپنی گواہی سنی، اور میرے گمان کے اندر تو میلاد منانے والے ہر شخص کو قریب قریب یہ معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ جن کا بیٹا ہے ان کا نام ہے شاہ عبد الرحیم۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بارے میں کہتے ہیں میرے والد ہر سال آمنہ کے لال کا میلاد ربیع الاول شریف کے مہینے میں بڑے ہی عقیدت و احترام سے منایا کرتے تھے۔ دادا بھی میلاد مناتا ہے، بیٹا بھی مناتا ہے، اس کا بیٹا بھی آگے منا رہا ہے۔ اور پھر اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سال مرور زمانہ کے گزرنے سے حالات کچھ بگڑ گئے تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، کہتے کپڑے بھی بک گئے، گھر کے برتن بھی بک گئے تھے، ہمارے اتنے غریب ہو گئے۔ کہتے ہیں ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا تو میرے والد کو اور کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی، ہمیں اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، ان کو فکر تھی کہ نبی کا میلاد ہونا چاہیے۔ کیسے ان کے کسی مرید نے توجہ ہے نا، کہتے ان کے کسی مرید نے تھوڑے پیسے ان کی خدمت میں بھیجے، اب گھر میں کپڑے بھی بک چکے تھے، غور فرمائیے، برتن بھی بک چکے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، اب پیسے ملے تو کیا کیا؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے وہ پیسے بازار میں جوائے، بازار سے بنے ہوئے چنے منگوائے، ان کو سامنے نہ کہا آمنہ کے لال کا میلاد کر دیا، اور وہ چنے لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ توجہ فرمائیے، کہتے کام کیا، میلاد منا لیا، لیکن دل میں تھوڑی حسرت تھی، وہ آہیں بھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ سرکار کا میلاد سے جانے شان کر نہیں سکا، اس پہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں اسی 1.5 گن میں عشاء کی نماز پڑھ کے لیتے نا، ان کی آنکھ لگ گئی، کہتے ادھر ان کی آنکھ لگی، ادھر آمنہ کے لال کے دربار میں پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی ہیں مسجد نبی کا ماحول ہے، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانے چنے ہوئے، کہتے ہیں دور دور کھانے پڑے ہیں، لیکن جو چنے میں نے دیے تھے وہ مصطفیٰ کے بالکل سامنے پڑے ہوئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں عبد الرحیم کام کیوں کرتا ہے؟ ہماری بارگاہ میں پیسوں کا سودا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو دلوں کا سودا ہوتا ہے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو بندیوں نے جس کو امام مانا ہے اس کا تو پورا خاندان میلاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کچھ چنے بھی رکھے تب بھی آمنہ کے لال قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ جو گواہی میں سنا رہا تھا آپ کو یاد رہنی چاہیے، عبد الرحمان بن جودی 800 سال پہلے گزرنے والا محدث، عبارت ایک مرتبہ پھر پڑھوں تاکہ آپ کو پھر اس کی لذت ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے، کرتا کون ہے؟ مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، شام والے، یمن والے، اب سارے علاقے گنتے جاؤ نا، اور بڑا اتفاق ہے نجد کا علاقہ کوئی نہیں گنا۔ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ چہرے سلوٹ اتار کے محبت سے سنیے نا، کہتے لا تعالی اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب
من المشرق والمغرب یختفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے آقا کونین کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے. کرتا کون ہے؟ مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یوسف کے شہر والے. تو یوسف جس کے بارے میں آپ کو کھڑی نے کہا 3 مہینے رجی خلقت دیکھ یوسف کے نانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. بات پہ کھڑی نے حضرت یوسف کے حسن کو مصطفیٰ کے بازار میں کیسے گرا ہے. تھوڑا سا کروں آپ کی خدمت میں، مگر تھوڑا وغیرہ میں بات بڑی کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا آپ کی خدمت. وہ فرماتے صدر نشین دیوان حشر دا افسر بچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں بانگ غلامہ حسن بازار تیرے سہ یوسف. ایک تو یوسف کی